बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 अगस्त साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज स्पेशल प्रोग्राम जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। एक बात पूछ लो, हाँ 8 और 9 को 9-10 मारा में छुट्टी कर ले। हैं? मतलब सोग में तो ज्यादा काम करना चाहिए। दादाजी क्या दलीलें लेके आ जाते हैं यार, छुट्टी करने दे मुझे। वो 8-9 जब आएगा तो देखेंगे। अच्छा पहला उससे मैसेज, पहले रिकॉर्डिंग कर लेंगे ना। अच्छा पहला मैसेज अवैस रियाज का। कहते हैं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन प्लस माइनस पे है। आप भी माजी में ये बात करते रहे कि यहाँ पे मुकद्दस मुकामात हिंदुओं, सिखों और बुद्ध मत के मानने वाले लोगों के हैं। ये मैनेज करके पैसे नहीं बनाए जा सकते? बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ मीडियम टर्म, कुछ छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो नहीं मजाक हमारे यहाँ। तो अब हर बात पे तो हम सिक्योरिटी इशू निकाल के बैठ जाते हैं कि सिक्योरिटी का इशू होगा। यानी आप देखें ना, वो माइंडसेट जो दे के गया हुआ है गोरा हमें कि इस इमारत की तस्वीर उतारने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा। जी जी ठीक है ना। जदीद दौर के अंदर अब वो मसनूई सियारे से उसकी तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वही कानून चल रहा है। 40 फुट ऊपर ड्रोन उड़ा लें। हाँ ठीक है। और अगलों ने यूएई में ड्रोन के जरिए खुद कुछ हमले भी कर दिए यार। 1861 वाली स्ट्रेटजीज नहीं है सारी वो 1865 वाली और 1861 वाली स्ट्रेटजीज हैं। उनसे बाहर निकलना पड़ेगा मेरे भाई, लेकिन बात करनी आसान है। मैं जो है वो इसलिए वो कराची की जो कंपनी है एविस, वो जो गाड़ियाँ भी किराए पे, हम तो उसकी टैक्सी ही किराए पे जानते हैं कि वो मिलती है। मतलब हमें जानने वाला जो भी गोरा आता है वो उसी की गाड़ी किराए पे लेता है, ठीक है। अच्छा शहर में घूमने के लिए एवीज के नाम से, AVIS इस नाम से वो अपने तौर पे लगे हुए, वो लाते हैं लोग, उनको जो है वो टूरिज्म करवाते हैं और वापस डिस्पैच कर देते हैं। देखिए बांग्लादेश ने कब तरक्की करना शुरू की? जब वहाँ के एंटरप्रेन्योर ने ये समझ लिया कि यार अवाम ने कुछ नहीं करना, सियासतदानों ने आपस में लड़ते रहना, लेट्स डू इट। और वो करके और अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को कहाँ पे ले गए। जब तक आप ये बात नहीं सोचेंगे और आप पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली बात पे लगे रहेंगे तो फिर यही होगा मेरे भाई, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं लगता। अच्छा मसला ये बताऊं क्या है, मैं अगर कोई बात कह दूं ना, इस शहर के अंदर जो 200 बंदा मुझे जानता है ना, उनको कोई 2000 बंदा पकड़ लेता है कि यार दादे से हमारी मुलाकात करवा, और दसवें गल होएगी कि भाई अगर मैंने ये रिसर्च कर रखी हो कि ये होएगी कि तो मैं आप ना कर ला। मैं तो चीज सोचता हूं कि ऐसे हो सकता है, ठीक है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि टिकटिंग का और एयर ट्रैवल का तजर्बा रखते हैं, अगर वो रिस्क लेके और टूरिस्ट कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर करवाएं, उसकी वेबसाइट लॉन्च करें, उस वेबसाइट को कनाडा में, सिंगापुर में मार्केट करें, और वहाँ से जो हमारे सरदार साहिबान हैं उनका डेलीगेशन मंगवाना शुरू करें, ठीक है, और उनको सैर करवाएं यहाँ पे। आपको पता है कि पीर वारिस शाह जो है वो गुरु ग्रंथ का हिस्सा है, उसका बहुत सारा हिस्सा गुरु ग्रंथ के अंदर दर्ज है, और वो हमारे सिख साहिबान का गुरु है। तो क्या वो वारिस शाह के मज़ार पे नहीं जाना चाहेंगे? अकल तो इन्नी की ना कि चुक के उन्होंने या ननकाना साहब या हसन अब्दाल लै गए। वो पाया ने लाहौर के इर्द गिर्द माधू लाल हुसैन, माधू लाल जो थे वो हिंदू थे, और हुसैन जो थे वो सूफी थे, मुसलमान थे, और वो एक ही कब्र में दफन है। अब उनकी पूरी हिस्ट्री है एक, और वो जो मज़ार है वो दोनों
مذہب کے لوگوں کے لیے مراجع خلائق ہے. اتنا ٹائم نہیں, ایک سوال نہیں جلدی اسپیڈ میں تو آئیڈیاز ہی دیکھ سکتا ہوں نا بھائی. لیکن لوگ گھر آ جاتے ہیں, لوگ گھر پوچھنا آ جاتے ہیں کہ ہوئے گا کہ نہیں, مینوں معافی دے دو, اور وہ بھی فری. آپ بھی جھیل سکتے ہیں, میرے پاس کی بات ہے. تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے بھائی, یہ ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بھٹی ہے جو فرانس کے اندر بہت بڑا فیشن ڈیزائنر ہے, وہ جب پاکستان سے بھاگ کے فرانس پہنچا تھا تو پہلے دن اس کے پاس سونے کی جگہ کوئی نہیں تھی. تو جس دکان کے تھڑے پہ وہ سویا تھا, صبح آ کے اس دکاندار نے اسے اٹھایا ٹھڈا مار کے, انہوں نے کہا اٹھ, نے کہا کہ اٹھ کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا, اسے دیکھتا رہا. اس نے کہا کہ جاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں. تو اس نے کہا اچھا کام کرے گا؟ انہوں نے کہاں کروں گا, صفائی کرے گا. اس نے صفائی دکان کے اندر جھاڑو لگانے سے اس دن آغاز کیا, جس کے نتیجے میں اس کو کھانے کو کچھ ملا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں اس کی, اور صرف 10 سے 15 سال کے اندر وہ ٹاپ پہ چلا گیا. سسٹم ہے نا وہاں پہ, یہاں کا سسٹم ہی نہیں سپورٹ کرتا. یہاں کا سسٹم بھی سپورٹ کرتا ہے, یہاں پہ وہاں سے زیادہ اپرچونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, صرف لوگ ڈفر ہوئے ہوئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ہم ان کے کان آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں, میرا رب فرماتا ہے ایسے پڑتا ہے, ایسے پڑتا ہے سامنے اب پڑی ہوئی اپرچونٹیز. اب ہمیں جب وہ اپرچونٹیز کا انکشاف ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہ انرجی نہیں رہ گئی ہوتی جو کہ اس کے لیے چاہیے, اور جس کے پاس وہ انرجی ہے وہ پھر کی کریے, پھر کی کرنا ہے, وہ یہ کرتا. پھر بس دادا جی ٹائم زیادہ کنزیومر ہے. آج کل کے جو بچے ہیں نوجوان نسل کے, خاص طور پہ انگریزی اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے, ان کو کوئی بخار ہو جائے نا تو سب سے پہلے وہ بخار کے سمٹم ڈال کے آن لائن ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا یہ ہوتا کیا ہے. پھر اس کا میڈیکل نام بھی بتائیں گے آپ کو, اصلی نام بھی بتائیں گے, پھر اس کی سمٹمز بتائیں گے, پھر بتائیں گے کہ اس کے لیے یہ دوائیاں دستیاب ہیں. دنیا کے اوپر علم کی حکمرانی ہے. یہ آخری بات تو آخری بات یہ ہے کہ بھائی تقریباً اس وقت یوٹیوب اتنی خوفناک چیز ہو چکی ہوئی ہے کہ اس پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے آن لائن. ٹھیک ہے. 15-20 اس کے آپ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ ہم سے زیادہ ماسٹر ہو جائیں گے. ٹائم کنڈو اتنے ویکھو. تو یہ ہو سکتا ہے جی اگر انڈیویجولی لوگ لعنت بھیج دیں حکومت کے اوپر. ٹھیک ہے. ہاں اس میں ایک ٹانگ اڑائی جائے گی, وہ میں آپ کو کہتا ہوں, اس کے لیے آپ نے ذہنی طور پہ تیار رہنا. ایک دن ایک بندہ آئے گا, آپ غیر ملکی لوگوں کو یہاں پہ بلا رہے ہیں, آپ غداری کر رہے ہیں, جاسوسی کر رہے ہیں, جاسوسی کر رہے ہیں اس ملک کی. وہ اس کو راضی کر کے نکال دیں دفتر سے, سمجھ گئے نا بس. ٹھیک ہے نا. وہ سیاسی معاملات ہوں, معاشی معاملات ہوں, ہر معاملے میں آ کے وہ یہ ضرور کہتے ہیں. پہلے مجھے بتائیں, پہلے میں نے دسو. تو اگر آپ نے یہ جاپان سے یا سنگاپور سے یا کینیڈا سے لوگوں کو اس طرح کی ریلیجس ایکٹیویٹی کے لیے بلانا شروع کر دیا تو آ کے آپ کو اتنا کا ضرور پوچھیں گے. بس اس کو راضی کر دیں, اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کا دھیان کر لیں. بات یہ واحد رکاوٹ ہے جس کے اوپر آپ کو کانفیڈنٹ رہ کے کام کرنا ہے. باقی ٹھیک ہے. ایک سوال کو اگر آپ 9 منٹ دیں گے تو دنیا کیسے چلے گی؟ پھر 3 سوال چلیں گے, آگے چلو. جی گلفام چودھری کا میسج ہے, کہتے ہیں میرا چھوٹا سا گروسری کا سیٹ اپ ہے, 1 مہینہ پہلے تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, اچانک چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے, کہ دادا جی میں تو پریشان ہو گیا ہوں, بلکہ بلینک ہو گیا ہوں, میں کیا کروں؟ بھائی آپ نے تو سارا برڈن آگے ٹرانسفر کرنا ہے نا. پریشان تو وہ ہو جس نے آپ سے بائنگ کرنی ہے. کچھ دنوں کے لیے یہ بائنگ ڈراپ ہوگی, ہو سکتا ہے 60-70% تک نیچے آ جائے نا آپ کی سیل, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ پھر عادی ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ کر کے اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ کی پرانی سیلز واپس آ جائیں گی, پرووائڈڈ کہ آپ اتنی دیر دکان چلاتے رہیں تو. جی ٹھیک ہے. یس نیکسٹ اس لیے سمجھیں کہ یہ والا ٹیمپریری فیز ہے, یہ گزر جائے گا, اور اس کے بعد مطلب کہ ارن وہ کرے گا جو تب تک دکان کھول کے بیٹھا رہے گا. جی ادھار فوری طور پہ بند کر دیں, پابندی لگا دیں, کسی کو ادھار نہیں کر. جو ادھار لے رہے تھے انہیں کہا جی پہلے پیسے واپس کریں, گزارا نہیں ہو رہا, بند کر. سروائیو کر جائیں گے. سروائیو کرنا شرط ہے, سروائیول کے بعد پھر بڑے گینز ہوں گے آپ کے لیے. جی ہشام نجم پوچھتے ہیں, دادا جی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جو بیٹریوں کے شیئرز ہیں
सोलर के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए बैटरी के बिजनेस को कैसा देखते हैं? देखिए बैटरियों के शेयर हैं, लेकिन उसके ऊपर है शिराजी या वो तलहा क्या नाम है, सेनेटर तलहा महमूद, और ये दोनों जो हैं ये बदनीयत लोग हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, ये शेयर होल्डर को कुछ नहीं देते। नंबर 1, आज एक साइड का रिजल्ट आया ना, कुछ भी नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, इनके अपने सिस्टम इतने खौफनाक हद तक फॉल्टी हैं, इनके करप्ट मुलाजम रखे हुए हैं जो कि क्वालिटी आने ही नहीं देते। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ इन दोनों के अंदर के सिस्टम को। शिराजियों के अंदर भी बड़े ही करप्ट लोग घुसे हुए हैं, और ये तला महमूद के अंदर भी, ओसाका के अंदर भी, और ये जो दूसरी बैटरियाँ ये बनाता उसमें भी बड़े करप्ट लोग घुसे हुए हैं। अब होता क्या है, तला के पास मोनोपोली है सियाचिन के ऊपर जो बैटरियाँ लगती हैं इग्लूज में, उसके ऊपर, और इस तरह की जो सेंसिटिव स्पेशल पर्पस बैटरी जो है उनके ऊपर मोनोपोली है, ठीक है ना। लेकिन वो भांडा क्यों नहीं फूटता कि ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें बनाते हैं? वो इसलिए नहीं फूटता कि जो लोग जिन्होंने अप्रूवल देनी होती है सप्लाई की, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इनकी क्वालिटी का भांडा नहीं फूटता। ये बाहर जाके किसी आलमी फोरम के ऊपर compete करके दिखाएं ना ज़रा किसी दिन, वहाँ पर पता चले कि जनाब चले नेपाल में ही ऑर्डर विन कर लिया है ओसाका वालों ने। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर और जनरल मैनेजर और डिप्टी मैनेजर लेवल के जो लोग रखे हुए वो इंतहाई इंटेलेक्चुअली करप्ट लोग हैं, और अपनी नौकरी के लिए क्वालिटी की माँ बहन एक किए जाते। सेठ ने तो बैलेंस शीट देखनी होती है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैन पावर के ऊपर सेठ जो है एक पैसा लगाने को राजी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जिस मैन पावर के ऊपर पैसा लगाता है उसे कोई और उचक के ले जाता है। लिहाजा वो कहते हैं कि जाहिलों से काम चलाओ, लो क्वालिटी काम करो। ये लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाली कंपनियों के चाले नहीं होते। इतनी सी बात मैंने कहनी। आमिर मुस्तफा का मैसेज है, अच्छा जी। कभी हम में तुम में भी चाह थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? हमें पूरी तरह याद है ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ पोस्टर लाते हो, सानू पता है ਤੁਹਾਡਾ। नहीं, आप भी शेर में जवाब दे रहा है, आप भी शेर में जवाब दे रहे जी। अदील कुरैशी कहते हैं दादाजी, एक दलील ये दी जाती है कि इसहाक डार साहब के इरा में या दौरे कौम में एक्सपोर्ट भी तो बहुत नीचे के नंबर पे थी, और उनके दौर में ही फैसलाबाद की इंडस्ट्री भी डेड हुई उनकी पॉलिसीज के नतीजे में। आपका इस पे क्या तबसरा है? नहीं यार, उनकी दौर के अंदर वो फैसलाबाद की इंडस्ट्री उस वजह से डेड नहीं हुई थी, वो जो है वो हमारे बिजनेसमैनों का भी कसूर था। नंबर 1, प्रॉपर नेगोशिएट ना करना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उस वक्त टेक्सटाइल के अंदर हमें मार पड़ रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल मेन 50% 55% तो टेक्सटाइल है, वो कर रही थी, वो मार पड़ रही थी हमें, तो उसको हमने सागदार साहब से जोड़ दिया, नंबर 1। नंबर 2, जरदारी साहब ने, जो उस वक्त टेक्सटाइल नीचे गई थी, जरदारी साहब ने हेविली सब्सिडाइज किया था, इसलिए हम उस वक्त $24 बिलियन पे गए थे। इसहाक डार ने आके चीज़ों को रैशनलाइज किया। उन्होंने कहा एक्सपोर्टर को कि अपने पैरां ते खलोण दा तरीका सीखो, तो उसके नतीजे में एक दफ़ा एक्सपोर्ट नीचे जानी थी, लेकिन फिर वो ऊपर को चढ़ना शुरू हो गई, और एक्सपोर्ट एक दिन में तो ऊपर नीचे नहीं ना होती। डार साहब की कैलकुलेशन ये थी उस वक्त कि जनाब इस वक्त डॉलर जो है वो $90 का है पाकिस्तान में, लेकिन एक्सपोर्टर को जो हम सब्सिडाइज करते हैं और वो $1 कमाता है, वो $110 का कमाता है, ठीक है। तो हम $90 का जाके दुबई से क्यों ना खरीद लें, तुम्हें क्यों सब्सिडी दें कि आप जो है इतना डॉलर कमा के लाओ। ये उनकी फिलॉसफी थी। लिहाजा उन्होंने टेक्सटाइल से सब्सिडीज वापस ली, तो नतीजे के अंदर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गिर गई, और टेक्सटाइल जो है वो हमारी ओवरऑल होती है। जब टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गिरी तो फिर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भी गिर गई। लेकिन दोबारा जब वो एक्सपोर्ट खड़ी हुई हैं तो फिर वो आज $32 अरब तक गई हुई हैं भाई। क्यों? क्योंकि फिर एक्सपोर्टर ने अपने पांव पे खड़ा होना सीखना शुरू किया, तो चली गई। अगर वही वाली पॉलिसी कंटिन्यू करते रहते और पीटीआई आके उसको ना रोकती, उसके अंदर 6 माह साल के लिए रुकावट ना डालती, तो इस वक्त हम 40 पे पहुंच चुके होते, ये 40 को क्रॉस कर रहे होते। वैसे एक कैलकुलेशन के मुताबिक हम $40 अरब पे खड़े हैं इस वक्त, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है जी। अगर सर्विसेज और गुड्स दोनों को शामिल कर लिया जाए तो हम $40 अरब की एक्सपोर्ट पे खड़े हैं जी।
اویس کہتے ہیں دادا جی آپ عمران خان صاحب کے اس دعوے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یعنی عمران خان دوبارہ پاور میں آئے تو معاشی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ مزید یہ کہ اگر وہ حل کریں گے تو کیا یہ کریٹ کیے ہوئے بھی انہی کے ہیں؟ یہ اب آگے انہوں نے سوال پوچھا. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی قباحت کرنے کے نہ قابل ہیں نہ جوگے ہیں. انہیں 4 حل کرنے ہوتے تو 4 سال میں کر لیتے. 4 سال میں تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ میرا فنانس منسٹر کون ہوگا. ٹھیک ہے نا, چلو عارف نقوی پھڑیا گیا سی یار, اس کا اتنا لمبا ماتم تو نہیں بنتا تھا نا. ٹھیک ہے نا, تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو یہ نہیں کر پائے. اور ان کا جو چائنا کا اسٹیو جاب ہے, اسد عمر, وہ بری طرح فلاپ ہوا. اس بری طرح فلاپ ہوا کہ میرا مطلب اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کے پاس فائنینشیل مسائل کا حل کوئی نہیں ہے. وہ آئیں گے پاکستان کو 3 حصوں میں بانٹنے کے لیے. ٹھیک, بس آپ کی اور میری بدقسمتی ہوگی کہ GHQ پھر ہمارے حصے میں ہی آئے گا. مطلب وہ جو 3 حصوں میں بانٹنے کے لیے واپس تشریف لائیں گے, یا پروجیکٹ عمران خان کا مطمع نظر ہے جن لوگوں نے لانچ کیا ہے, ان کا خیال ہے کہ بلوچستان ہارڈ ایریا ہے, اس سے بھی جان چھڑا لی جائے, اور KPK اور وہ فاٹا جو ہے اس سے بھی جان چھڑا لی جائے, یہ بھی ہارڈ ایریا ہے, زرخیز ایریا رکھا جائے. ٹھیک ہے, زرخیز ایریا رکھا جائے, یہ سندھ اور پنجاب رکھا جائے, میدانی ان کا خیال ہے. بنگالی بھی ہم سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھے, منتیں کرتے تھے کہ ہم نے آپ سے الگ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ان کو مار مار کے الگ کیا گیا تھا, اور اب بھی بلوچستان اور KP کو مار مار کے الگ کیا جائے گا. بڑی بات کہہ گیا ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے جان چھڑا لی جائے, لیکن اس کا بھی تذکرہ کیجئے. اس لیے ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ بیدار ہوں. ملک آپ کا ہے, ان کا نہیں ہے. انہوں نے پاپا جان پیزا بھی جا کے کتے اور کھولنا دے, کیا کریں آپ. لیکن معاشی مسائل کی بات کریں, فواد چودھری نے تو اعتراف کیا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں معاشی معاملات یعنی معیشت کے اور خارجہ کے معاملات آؤٹ سورس ہے. وہ تو انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئے تھے. یہ سب الزامات لگاتے ہیں, یہ سب اپنا برڈن ان پہ ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت ایزی پرے ہے. اچھا, پنگا انہوں نے لیا تھا نا. ایزی پرے کا مطلب مندر کا گھنٹہ کوئی بھی بجا رہا ہے. ہاں, وہ اس وقت ایزی پرے ہے. ان کا مطلب بھائی ان کو سارے ان پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں, تو یہ بھی اپنا ایسی تو نہیں کیتا سی, یہ نہیں کیتا سی, سارا انہوں نے کیا تھا, ضد کر کے کیا تھا. وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بزدار کو ہٹاؤ, پنجاب نہیں چلے گا تو پاکستان نہیں کیسے چلے گا. لیکن اس نے 4 سال نہیں ہٹایا, اس کو 4 سال نہیں ہٹایا اس نے. تو آپ ان کو کرٹیسائز کر لیں, لیکن اتنا کریں جتنے کہ وہ ذمہ دار ہے. جو عمران خان صاحب کی بدعمالیاں وہ ساری کی ساری نہ ڈالیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب ان کے اعمال کو PMLN تو نہیں ڈیفینڈ کر سکتی, یہ والی بات جو میں نے کہی ہے. صحیح ہے, اور خود وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا کیا جائے. لیکن دادا جی جب ہمیں گاڑی سکھائی گئی تو بتایا گیا کہ پہاڑ سے اترتی گاڑی کو نیوٹرل نہیں کرنا, ورنہ بہت کچھ ٹوٹ جائے گا. جی یہ تو سر جی کو عقل کرنی چاہیے نا. اچھا, نیکسٹ میسج میں, اب یہ میں نیکسٹ میسج نہیں پڑھ رہا کہ چین 1 سال بعد آزاد ہوا اور اس کی 3,360 ارب کی ایکسپورٹس, ہم 35 ارب پہ, سب بدعمالیاں سب کے سامنے ہیں. یہاں سب کچھ سب کے سامنے ہوا ہے. ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ بھی تو کوئی بندے کا پتر, ہمارا صنعت کار بھی دیہڑی باز ہے. چھوڑیں ان باتوں کو. جی نیکسٹ میسج. جب تک آپ صنعت کار نہیں بنیں گے, جب تک آپ ایکسپورٹر نہیں بنیں گے, اس وقت تک ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی. حمود الرحمان کا, وہ آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, ویشیس سرکل. ہاں, جو حکومت آتی ہے پچھلے پہ الزام لگاتی ہے کہ وہ قرضوں کا بوجھ لے گئے, معیشت تباہ کر گئے, پھر مزید قرضے لیتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, یہ ختم کب ہوگا, اس کا حل کیا ہے؟ سرکل ہی میں پھنس گئے ہیں. ہاں, بنیادی طور پہ اس کا حل ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے میں بڑی عجیب و غریب سی بات کرنے لگا ہوں. ایکسپورٹیبل سرپلس کیسے ہوگا؟ جب آپ ہائی کوالٹی مال بنائیں گے. آپ اس وقت دنیا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ آپ کی 55% ہے, لیکن آپ دنیا کا تھکڑ ترین اور گھٹیا ترین مال ایکسپورٹ کرتے ہیں. سب سے کم قیمت پہ آپ کا مال بک رہا ہوتا ہے. لوگ آپ سے 10% کاٹن اگاتے ہیں, مصر جیسے لوگ, اور پوری دنیا میں ان کی کاٹن کی دھوم ہوتی ہے. آپ اس سے 10 گنا زیادہ کاٹن اگاتے ہیں, اور آپ کی بیڈ شیٹ کو جو ہے وہ لو پرائسڈ والی کیٹیگری میں ڈالا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لوگوں کی مہارتیں نہیں ہیں. مہارتیں ڈیولپ کرنے کا جو نظام ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پنجاب میں ہے, ووکیشنل ٹریننگ کا اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا.
اور ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے پنجاب کے اندر جو سرکاری ادارے کھلے ہوئے ہیں وہ سال کے اندر صرف 15 سے 20 ہزار بچوں کو ٹرین کر کے نکالتے ہیں, اور وہ بھی 85-86 کی ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرین کر رہے ہیں. اس کے بعد دنیا بہت ترقی کر گئی, ڈیجیٹلائز ہو گیا کام. میں آپ کو کیا دکھ رہا ہوں, باقی سارے وہ کامرس گریجویٹ کو نا ٹیکنیکل ٹریننگ میں ڈال لیتے. سمجھ گئے نا آپ؟ یار آپ مہارتیں جب تک نہیں دیں گے بچوں کو, اور بچے ان مہارتوں کو پالش کر کے اکانومی کا حصہ نہیں بنیں گے, تو بہت سارے ریسورسز آپ کے بہ جائیں گے. تو بنیادی بات آتی ہے کہ نمبر 1 تعلیم اور نمبر 2 مہارتیں. اب سنگاپور کا ماڈل دیکھیں آپ, وہاں پہ وہ میٹرک کے 10 سالہ تعلیم کے بعد یا 9 سالہ تعلیم کے بعد بچے کو سیدھا ووکیشنل میں لے جاتے, اور 10 سال تعلیم کے 3 سال کے بعد وہ بچہ جاب مارکیٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہاں کی یونیورسٹیاں خالی پڑی ہیں, وہ بچہ 13 سال کی تعلیم کے بعد جاب پہ کھڑا ہوتا ہے, بھائی کما رہا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. اور زندگی انہوں نے اتنی مشکل کر دی ہے کہ اس بچے کو کمانا پڑتا ہے تاکہ اس کی فیملی سروائیو کر سکے, کیونکہ ذہن کے اندر تو وہی کمیونسٹ نظام ہے نا. تو اسے کہنا مصروف کر کے رکھو, لیکوان نے کہنا کرش کر کے رکھو تاکہ یہ اپنے اوقات وچ رہے. دنیا کے مہنگے ترین ممالک کے اندر شمار ہوتا ہے اس کا, لیکن اس کا بچہ 13ویں سال کے بعد جاب پہ ہوتا ہے, 13 سال کی تعلیم کے بعد. ٹھیک ہے نا, 5 سال میں وہ شروع کرتے ہیں, اور 5 اور 13 18واں 19واں سال نہیں چڑھنے دیتا, وہ نوکری پہ کھڑا ہوتا ہے. اور جو یہ والی نوکری ہوتی ہے یہ اس کی ہائیلی پیڈ جاب ہوتی ہے دنیا بھر کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, آپ کا بچہ جو ہے وہ تو 18 سال کی عمر میں بھی انگڑائی ہی لے رہا ہوتا ہے, ماں کی گود سے نہیں اترتا. میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, ماں اسے گود سے نہیں نکالتی, گھر سے باہر چیز لینے نہیں بھیجتی. وہ بھی بات ماں باپ خود اپاہج کرتے ہیں, سیدھی بات ہے یار. نہیں, لیکن مہارتوں کا نظام نہ تو ہم نے ڈیولپ کیا نہ ڈیولپ ہونے دیا. یہاں پہ پاک جرمن ٹیکنالوجی کالج, گورنمنٹ پاک جرمن ٹیکنالوجی کالج کیوں کھلے؟ وہ جرمنی نے کہا کہ یار ہم خود آ کے ٹریننگ دیں گے. یہاں پاک سویڈش کیوں کھلا؟ سویڈن والوں نے کہا یار تو آپ سے نہیں دی جاتی, ہم آپ کے بچوں کو ٹرین کر دیتے ہیں. آج ہم نے وہ بھی نہیں چلنے دیا, ہم نے وہ چلنے ہی نہیں دیا. اب آپ دیکھیے پوٹری کا انسٹیٹیوٹ ہے, میں اس دن بھی میں نے بات کی تھی, پوٹری کا انسٹیٹیوٹ یہ شدرے میں ہے, شدرے کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, کتنے بچوں کو پتا ہے. اور پوٹری اتنا وسیع ہے, اور وہ جو بنانے کا وہ جو سامان ہے وہ مطلب کہ کچھ بھی نہیں اس پہ آتا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو کیا میں رونا رہوں یار, اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمارے یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل کھل جائے نا لاہور میں کوئی نیا, تو اس میں کام کرنے والے بچے شارٹ ہو جاتے. ہمارے لاہور کے بچے کام نہیں کرتے. میں اکثر ہوٹل میں جاتا ہوں, آرڈر ٹیکر آتے ہیں تو منہ کھولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کیڑے علاقے سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں ایک بچے نے اس ویکینڈ کے اوپر ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا, اس نے آرڈر لینا شروع کیا. میں نے کہا حویلی لکھے کا ہے یا پاک پتن کا؟ کہ یہ پاک پتن کا. میں کہا پاک پتن شہر کا ہے یا آگے کہتا ہوتے کا ہوں؟ میں کہا اچھا ٹھیک. تو عرب والے کے رستے آتا ہے لاہور یا پاک پتن کے رستے آتا ہے؟ تو روز کے پریکٹس نہ آرڈر لینا آتا ہے نہ کہ کنوے کرنا آتا ہے. نہیں, ویسے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ لاہور شہر کے اندر بچے بے روزگار پھر رہے ہیں, اور یہ جو ہوٹلوں پہ کام کرنے والے بچے ہیں یہ اتنی دور سے آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اب اس کا کیا ٹریجڈی ہوگی, اس نے یہاں پہ خود بھی سروائیو کرنا ہے اور کچھ سیونگ کر کے گھر بھی بھیجنا ہے. نہ وہ پراپرلی گھر والوں کو فیڈ کر سکے گا, نہ خود سروائیول لے سکے گا, اور ساری عمر اس کی اسی تگودوں میں گزر جائے گی. اگر یہاں کا بچہ یہ جاب کرتا, اپنے گھر میں سوتا, نکلتا, جاب کر کے پھر واپس آ جاتا, گھر میں آ کے کھانا کھاتا, اس کے وہ والے ایکسپینسز نہ ہوتے تو. لیکن یہاں والے بچے اپنے آپ قصر شان سمجھتے ہیں, شان کے خلاف بس وائنڈ اپ کریں. ہاں بہت اوپر ہو گیا. تو یہ رویے ہیں, ترقی کرنے کے لیے رویے تبدیل کرنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مہارتوں کا اسکل سیٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مہارتوں کی ایک پوری جو چیز آتی ہے. نہ ہم نے مہارتیں پیدا ہونے دی, نہ پیدا ہونے کی ضرورت محسوس کی. کیوں بھلا؟ مطلب اب چھوڑیں, پھر وہ کہیں گے ہر معاملے میں یہ ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے. تو اس لیے چھوڑیں اس بات کو. رونا ہے جو ہم روتے رہتے ہیں
کہ آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آخرت کو سنوار لیں تو ٹیوٹا کے اس طرح کے ادارے کے اندر کسی اپنے کام کرنے والے کا، ڈرائیور کا، کام کرنے والی کا، ڈرائیور کا بچہ جا کے 8ویں کے بعد جو کورسز ہوتے ہیں ان میں جمع کروائیں. آپ اس فیملی کو پوری کو آپ لفٹ کر دیں گے. وہ وہاں سے 6 مہینے سے 2 سال تک کا کورس کرے گا اور اس کے بعد مارکیٹ میں جائے گا ایک سکل کے ساتھ، اور اس سکل میں اس کو اچھی جاب ملے گی. کم از کم یہ تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہے نا. یہ کر دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور اس کی دنیا سنور جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ اسپیشل پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.